کہ ایک عورت کو مروان نے ورغلایا کہ حسن کو کسی طرح زہر دو. ایک روایت کے مطابق 3 مرتبہ زہر دیا، ایک روایت کے مطابق 6 مرتبہ زہر دیا. جب امام کو 2 مرتبہ یا 5 مرتبہ زہر مدینہ منورہ میں دیا گیا، ایک بار شہد میں زہر دیا گیا، ایک بار کھجور میں زہر دیا گیا، کھانے میں زہر دیا گیا، الگ الگ. امام نے جب جب تکلیف بڑھی روضہ رسول پہ گئے، دعا کی، شفا ہو گئی. روضہ رسول پہ گئے، شفا ہو گئی. روضہ رسول پہ گئے، شفا ہو گئی. پھر امام نے فرمایا میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، کچھ دن موصل جا کر کے پھر میں امیر موصل کے گھر قیام کر لوں، کیونکہ یہاں لوگ بہت ستا رہے ہیں، مدینے میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتے، تکلیف دے رہے ہیں. دیکھو بے گھر کرنا چاہتے تھے امام حسن پاک کو. کہتے ہیں امام حسن کے لوگ یہاں چین سے نہیں رہنے دیتے، میں کچھ دن موصل جا کے رہوں گا امیر موصل کے گھر، تو وہاں تھوڑا چین ملے گا. جب امام پھر مدینہ منورہ سے موصل تشریف لے گئے، امیر موصل سعد کے گھر، تو وہاں ایک شخص کو پھر دمشق سے بھیجا گیا کہ تو نابینا کا ڈھونگ کرتے ہوئے نابینا بن کے تو نے جانا ہے اور اپنی لاٹھی لے کر کے جانا ہے. لاٹھی میں نیچے کی طرف جو نوکدار لوہا لگا ہوتا ہے اس کو زہر میں بجھایا گیا اور کہا اندھا بن کر کے جانا، اور جب امام نماز پڑھاتے ہیں اس کے بعد واز کرتے ہیں تو ایسے ہی ڈھونگ کرتے رہنا، ایکٹنگ کرنا تجھے اندھے بننے کی، اور امام کے پیر پر وہ لاٹھی رکھ کر کے نوکدار اس کو زور سے دبا دینا، تو یہ ہوگا کہ زہر ان کے جسم میں چلا جائے گا. اس طرح حسن کا قصہ تمام ہو جائے گا. امام حسن جو ہے 1-2 سال کی نیت سے کہ بھئی مجھے وہاں قیام کرنا ہے، جب وہاں پہنچے تو یہ شخص اندھا بن کر کے آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا میں اہل بیت کا محب ہوں. 4-6 دن 5 دن 8 دن 10 دن کئی دن گزارتا رہا، واز سنتا تھا، آگے بیٹھ کے بہت روتا تھا اور بہت عقیدتوں کا اظہار کرتا تھا. ایک دن امام پاک کھڑے تھے، اس نے یوں کرتے کرتے لاٹھی رکھی، اور جب امام کے پیر پہ لاٹھی گئی تو اس کو زور دے کر کے اس نے دبا دیا. چاروں طرف سے لوگ، جب آپ کی چیخ نکلی زور سے تو چاروں طرف سے لوگ بڑے اس کو مارنا چاہا. امام نے فرمایا مت مارو اس کو، یہ دنیا میں بھی اندھا ہے، آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا، اور یہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، اور اس کا ظاہر بھی اندھا ہے، اس کا باطن بھی اندھا، ظاہر باطن دونوں اندھے ہیں اس کے. آپ نے اس کو مت مارو، چھوڑ دو. اس کو چھوڑ دیا، اور ادھر لوگوں نے زخموں کی طرف دیکھا. اس وقت تو طبیب کو بلایا گیا. طبیب کے آتے آتے یہ جو اندھا بن کے آیا تھا یہ وہاں سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا. ایسے میں طبیب آگے کہنے لگا ارے یہ تو زہر میں بجھی ہوئی لاٹھی تھی، کون تھا؟ لیکن طبیب ہوشیار تھا، اس نے امام کی رگوں سے دوا کے ذریعے سے زہر کا سارا اثر ختم کر دیا. اس میں کافی وقت لگ گیا. پھر امام وہاں سے بھی دل برداشتہ ہوئے، اور پھر اس اندھے کو بھی بعد میں لوگوں نے پکڑ کے قتل کیا، اور پھر امام واپس مدینہ شریف آئے. اب مدینہ منورہ آنے کی جب خبر ہوئی کہ امام پھر مدینہ شریف آ رہے ہیں، مروان نے پھر تانے بانے بننے شروع کیے اور ایک عورت کو پھر تیار کیا، اور پھر دمشق سے ایک ہیرا منگایا گیا، اور اس ہیرے کو پیس کر کے امام حسن پاک جس مشکیزے سے پانی پیتے تھے اس پانی کے اندر ہیرا ڈال دیا گیا پیس کر. اب آپ سمجھے کہ ہیرا جو ہوتا ہے وہ کانچ کو بھی کاٹ دیتا، کانچ کو ہیرے کی کنی سے کاٹا جاتا ہے. ہیرے کی کانٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور وہ ہیرا پیسا گیا، پیس کر کے جو ہے وہ پانی میں ڈالا گیا. امام حسن پاک کی زندگی کا جو آخری اس شب تھی اس میں امام حسن پاک جو تھے وہ اچانک صبح کے وقت اٹھے اور اٹھ کر کے اپنی بہن سیدہ زینب کو آواز دی. زینب جب سیدہ آئیں تو رو کر کہتے ہیں بہن میں نے خواب میں امی جان کو، ابا جان کو اور نانا جان کو دیکھا، تو میں نے دیکھ کر کے کہا نانا جان دیکھ رہے ہیں کتنا ستا رہے ہیں آپ کی امت، یہ امت آپ کی کتنی مجھے ستا رہی. نانا جان نے فرمایا حسن اب غم نہ کرو، زیادہ دن تک تم ان کے درمیان نہیں رہو گے، اب تم بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے. یہ کہا اور یہ کہہ کر کے امام حسن پاک رونے لگے، اور جب کوئی روتا ہے نا تو روتے ہوئے کو پانی پیش کیا جائے، رونے لگے. اور جب رو رہے تھے تو کسی نے مشکیزے سے پانی نکالا، پیش کیا، آپ نے وہ پانی لیا. اب پانی لے کر کے آپ نے جیسے ہی آپ پانی پیتے ہیں
تو آپ اپنا سینہ پکڑتے ہیں، ہائے کیا ہوا؟ تو گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا حسین کو بولا۔ امام حسین اتنے ٹائم میں تشریف لائے، تو جو آپ کو الٹیاں ہونے شروع ہوئی، تو مورخین لکھتے ہیں کہ جب امام حسن الٹیاں کرتے تھے تو آپ کی آنتیں کٹ کٹ کے الٹیوں کے اندر باہر آتی۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم دودھ پی کر الٹی کریں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، چہرہ کیسا ہو جاتا ہے، سوجنے لگتا ہے، دو چار الٹیاں ہو جائیں۔ اتنی لذیذ کھانوں کی اگر الٹیاں ہو تو انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ ہائے حسن، کیسے آپ نے صبر کے دن کاٹے ہیں، کیسے آپ نے صبر کیا ہے کہ آپ کے آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی تھی الٹی میں، تشت میں جب الٹی کرتے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے 70 ٹکڑے گرے آنتوں کے، بعض نے لکھا ہے 100 ٹکڑے گرے آنتوں کے، اور الٹی میں بھی آنتیں کٹ کے باہر آتی تھی، اور پاخانے میں بھی آنتیں کٹ کٹ کے باہر آتی تھی۔ امام حسن پاک نے کئی دن گزارے، کچھ لوگ کہتے ہیں 1 دن، کچھ لوگ کہتے ہیں 30 دن، کچھ لوگوں نے 40 دن کا ذکر بھی کیا ہے۔ اسی طبیعت کی علالت میں آپ نے دن گزارے۔ امام حسین کہتے تھے بھیا بتاؤ تمہیں زہر کس نے دیا، تمہیں زہر کس نے دیا؟ امام حسن کہتے تھے حسن جس پر مجھے شک ہے اگر اسی نے دیا ہے تو اللہ بہت بڑا انتقام لینے والا ہے، اور اگر مجھے جس پہ شک ہے اگر وہ نہیں ہے تو تم ظاہر سی بات ہے نام پتہ چلنے پر تو قتل ہی کرو گے، تو خام و خواہ شک کی بنیاد پہ کسی کو کیوں قتل کیا جائے؟ اور میں جانتا ہوں قاتل کو، لیکن میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ ہم بدلہ لیں گے تو اپنی طاقت کے مطابق لیں گے، اور اللہ بدلہ لے گا تو اپنی شان کے مطابق لے گا۔ یہ امام حسن کی سوچ تھی، اور بالآخر دونوں بھائی گلے مل کر کے ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے۔ جب رو رہے تھے تو اچانک روتے روتے امام حسن نے کہا حسین میرے بھیا دیکھ میرا چہرہ کیسے نظر آ رہا ہے۔ تو تب الٹی کر کر کے اور آنتیں جو کٹ کے باہر نکلتی تھی، امام حسن کا چہرہ ہرا ہو گیا تھا۔ تو امام حسین نے کہا بھائی جان آپ کا چہرہ تو ہرا ہو گیا ہے، ہرا نظر آ رہا ہے۔ تو کہا حسین حدیث معراج یاد کرو، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا اور ایک سرخ۔ تو پوچھا گیا تھا ہرا اور سرخ کا کیا مطلب؟ کہا ہرا حسن کے لیے تھا، سرخ حسین کے لیے تھا، اس لیے کہ جب حسن دنیا سے جائے گا تو اس کا چہرہ زہر کی وجہ سے ہرا ہو جائے گا، اور جب حسین دنیا سے جائے گا تو اس کا چہرہ خون کی وجہ سے سرخ ہو جائے گا۔ حدیث معراج کی صداقت دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد امام حسن نے بہت سی وصیتیں فرمائی، اور پھر ایک وصیت یہ تھی میری تمنا ہے کہ نانا جان کے قدموں میں بعد وصال مجھے دفن کر دیا جائے تاکہ اپنے نانا کے قدموں میں قیامت تک سوتا رہوں۔ لیکن بھائی حسین مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے نانا کے قدموں میں لے جاؤ گے، لیکن مروان مجھے وہاں دفن ہونے نہیں دے گا۔ اگر دفن نہ ہونے دیں تو پھر مجھے تم جھگڑا مت کرنا، لڑائی مت کرنا، جنگ مت کرنا، بلکہ مجھے جو ہے وہ جنت البقیع میں امی کے قدموں میں دفن کر دینا، لیکن لڑائی سے گریز کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ ہوا مسلمانوں، امام حسن پاک نے جام شہادت نوش کیا۔ 2 روایتیں ملتی ہے، ایک روایت یہ ہے کہ وہ تاریخ صفر کی 28 تھی، اور بعض روایات کے مطابق وہ تاریخ ربیع الاول شریف کی 5 تاریخ تھی۔ بہرحال تاریخ جو بھی تھی، امام حسن پاک نے جام شہادت نوش کیا۔ اہل بیت کے گھر میں ایک کوہرام تھا، اس لیے کہ گھر کا امام، گھر کا مقتدا، گھر کا پیشوا، وہ پیشوا ہی نہیں بلکہ پوری امت کا پیشوا تھا۔ آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جنازے میں اتنے لوگوں نے شرکت کی، اتنے لوگوں نے شرکت کی، اتنے لوگوں نے شرکت کی کہ جنت البقیع میں اتنی پبلک آئی کہ اگر رائی پھینکی جاتی وہ زمین پر نہیں پڑتی، لوگوں کے سروں پہ پڑتی، جس کو کہتے ہیں تل رکھنے جگہ نہیں، اتنے لوگ۔ اور جب امام حسن کا جنازہ آیا تو جنازے پہ مروان آیا اور آ کے رونے لگا، رو رہا تھا جنازے پر۔ امام حسین نے کہا جیتے جی خوب ستایا، اب ان کی شہادت کے بعد روتا ہے۔ تو اس نے احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں اس کو ستاتا تھا جس کا حلم اس پہاڑ سے بھی زیادہ بڑھ کر کے تھا، میں اس کو ستاتا تھا۔ اور وہ رونے لگا۔ کسی کی موت پر دشمن کا رونا
یہ دشمن کا مرتبہ تو نہیں بڑھاتا، البتہ صاحب معاملہ کی شان بیان کرتا ہے کہ موت اس کی ہے، زمانہ جس کا کرے افسوس، اللہ اکبر۔ لیکن جنازے پر تو مروان رو پڑا، مگر جب وہ جنازہ اٹھا کر رسول اللہ کے مزار پر لے جایا گیا نبی کے قدموں میں دفن ہونے کے لیے، تو تلواریں نکل گئی اور کہا گیا ہم حسن کو ان کے نانا کے قدموں میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ مسلمانوں، کس قدر یہ مظلوم ہستی ہے کہ اللہ اکبر، دفن ہونے کے لیے تو لاوارث میتوں کو بھی نہیں روکا جاتا، لیکن حسن اس مظلوم کا نام ہے کہ جس کے نانا کے قدموں میں حسن مجتبیٰ کو دفن ہونے کی تمنا تھی، امام حسن کو ان کے قدموں میں دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ تلواریں نکال لی گئی، حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تلواریں نکلی، ہائے ہائے، بارات میں تلواریں نکلتے تو لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن حسن اس مظلوم کا نام ہے جس کے جنازے پہ تلواریں نکلی۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ جب تلواریں نکلی تو میرے امام حسین نے بھی تلوار نکالی۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے اور فرمایا کیا آپ اپنے بھائی کی وصیت بھول گئے؟ امام حسین نے کہا کیا؟ کہا کہ حسن پاک نے کہا تھا کہ مروان اگر مجھے دفن نہ ہونے دے نانا کے قدموں میں تو مجھے بقیع میں امی کے قدموں میں دفن کر دینا۔ اور پھر وہ جنازہ اٹھا کر کے حضرت امام حسن کو جنت البقیع میں جو ہے وہ سپرد لحد کیا گیا۔ یہ ہے امام حسن کی زندگی کی مختصر سی داستان۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی نجات فرمائے اور اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔